بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نفسیاتی ماہرین کے مطابق رات کو دیر تک جاگنے والے زیادہ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں۔ یہ لوگ تنہائی میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہ افراد زیادہ سمجھدار اور منطقی فیصلے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دماغ مختلف انداز میں معلومات پر کام کرتا ہے۔ یہ لوگ دیر سے سوتے ہیں لیکن فوکس میں لاجواب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں اور غیر معمولی حالات میں بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ رات دیر تک جاگنے والے اکثر فراست والے یعنی دور اندیش ہوتے ہیں، جو گہرائی سے سوچتے ہیں۔ ان کا ذہن اور حافظہ دیر تک جاگنے کے وقت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیند لینے سے غم اور پریشانی میں کمی آتی ہے۔ انسان جب 19 سال اور 7 دن کا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے 1 کروڑ منٹ گزار لیتا ہے۔ ناظرین، سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ سر درد والے چاول استعمال نہ کریں ورنہ درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ قوت باہ کی کمی والے افراد دھنیا اور اچار کا استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں۔ مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ پانی کم پینے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کھانا دماغ کے لیے مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چاکلیٹ کھانے سے دماغ اگلے 2 گھنٹے تک زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ اچھی طرح آرام کرتے ہیں ان کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے کھا لو، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک کو تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اوسطاً ایک 4 سال کا بچہ روزانہ تقریباً 300 سے 400 تک سوال پوچھتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے یا شہد چاٹنے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا یا فاقہ کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس سے جسم کے مردہ خلیات ختم ہوتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے تیل کی مالش کرنا تندرستی کی کنجی ہے۔ سفر کرنے کی عادت آپ کو زیادہ تندرست اور تخلیق کار بناتی ہے اور مشکل وقت میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ جب آپ پوری نیند نہیں لیتے تو دماغ اپنے ہی نیورون پر گزارا کرتا ہے اور یہ ایک خطرناک بات ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضے جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ کریلا خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول لیول نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ زیادہ خوف کھانے والے بندے کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت 1 الائچی کو اس میں شامل کر لیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ادرک کا قہوہ پینے سے 1 ہفتے میں فالتو چربی سے نجات ملتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملائیں اور ٹھنڈا ہونے پر زخم پر لگائیں۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرقان سے نجات ملتی ہے اور چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ رائی کے دانے چبانے سے ڈپریشن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے رکا ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول استعمال کریں۔ اگر چھوٹے بچے کو قے آنے لگے تو سونف دودھ کے اندر گرم کر کے پلا دیں۔ زیتون کے تیل کا قطرہ ناف میں ڈال دیا جائے تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے تیل میں انگور کا رس ڈال کر پئیں۔ یہ گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ آلو کے خشک ٹکڑے اور آملہ کے دانے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو کر رکھیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھوئیں اور ایسا ہفتے میں کم از کم 2 بار کریں۔ مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں، معدہ اور جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر تندرست اور چست و توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو سونے میں تاخیر نہ کریں۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ تیار ہوتا ہے۔
اس کے برعکس سلور سٹیل اور پریشر کوکر میں کھانا جلدی جلدی تیار ہوتا ہے، اس لیے یہ کھانا پکتا نہیں بلکہ گلتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے برتن بدلیں۔ جن لوگوں نے برتن بدل لیے ان کی نظام زندگی بدل گئی۔ ناظرین، کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی نہ جمے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے سرسوں کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل جمتا نہیں، یہ بھی وہ تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا، اور اگر جم جائے تو اصلی سرسوں نہیں ہے۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات بھی اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سرسوں کا تیل اصلی ہو اور پھر بھی جم جائے۔ سرسوں کے تیل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈال دیں اس کو جمنے نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال اچار ہے۔ جو اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو جالا نہیں لگتا، اور انشاءاللہ جب یہ سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا، آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پوری زندگی آپ بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں۔ آج ہم سب کو بھی غیر معیاری تیلوں کے بجائے قدرتی سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے۔ ناظرین، نمک انسان کا کردار بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بندہ بڑا نمک حلال ہے یا پھر بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ نمک انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں۔ ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے، اور میٹھا اللہ نے مٹی میں رکھا ہے، یعنی گنا اور گڑ، اور ہم نے گڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر رکھی ہے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز پانی ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا ہی پینا چاہیے۔ پوری دنیا میں زمزم کا پانی سب سے بہترین پانی ہے۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، یعنی سوجی، میدا اور چھان وغیرہ نکالے بغیر، کیونکہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھانے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ پیشاب کا رنگ تبدیل ہونا گردے خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کے گردے پیشاب بنانے اور اس کے ذریعے فاسد مادوں سے اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پیشاب کا بار بار آنا، اس کا رنگ تبدیل ہونا، مقدار تبدیل ہونا وغیرہ بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر رات کے اوقات میں پیشاب کرنے کی ضرورت میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں میں 4 سے 10 دفعہ پیشاب کا آنا نارمل سمجھا جاتا ہے۔ خون کے ذرات کا پیشاب کے ساتھ آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گردے مائع کو ٹھیک سے فلٹر نہیں کر رہے اور خون کو آپ کے پیشاب میں شامل کر رہے ہیں۔ پیشاب میں بلبلے بننا، اس کا خاص قسم کا گاڑھا ہونا بھی گردوں کی خرابی کی علامت ہے۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری ہو تو 50 گرام تل کو گرینڈ کر کے 1 گلاس دودھ ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے حسب ضرورت شہد یا دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور گرمی دانے نکلتے ہیں تو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ ناظرین، فرش پر تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری اور ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد چائے پینا دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو خشکی بھی ہو تو شیمپو کرنے کے بعد نیم کا ابلا ہوا ٹھنڈا پانی آخر میں بالوں میں ڈال لیں۔ یہ پانی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ اپنے بالوں کے لیے جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا نیم کا تیل شامل کر کے سر کی مالش کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے بال تیزی سے بڑھیں گے۔ 1 لیٹر پانی میں نیم کے مٹھی بھر پتے ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے تو اسے چھان کر کسی بوتل میں رکھ لیں اور سونے سے پہلے اسے ٹونر کی طرح چہرہ صاف کریں تو کچھ ہی عرصے میں بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، داغ، دبے، چھائیاں اور سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ بازار میں نیم کا تیل بھی دستیاب ہے۔ اسے روزانہ رات کو اپنے چہرے پر لگائیں اور صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ آپ جلد ہی اس کے مثبت نتائج دیکھیں گے۔ اگر ناخنوں میں فنگس انفیکشن ہو تو چند قطرے نیم کے تیل سے ناخنوں کی مالش کریں، اس سے انفیکشن ختم ہو جائے گا۔
چہرے کی رونق نکھارنے اور چہرہ پر رونق بنانے کے لیے نیم کے پتے دھو کر سکھا دیں، پھر ان کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر میں گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر، دہی اور تھوڑا سا دودھ شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگانے کے 15 منٹ بعد پانی سے دھو لیں۔ 3 دن تک دوپہر کے وقت کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال نہایت مفید ہے۔ تازہ آملہ کا رس 1 کھانے کا چمچ اور شہد متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ اس کا باقاعدہ روزانہ صبح کے وقت استعمال چند دن میں جسم میں چستی اور توانائی بھر دیتا ہے۔ اگر تازہ آملہ دستیاب نہ ہو تو خشک آملے کا سفوف شہد میں ملا کر استعمال کرنا مفید ہے۔ ناظرین، سانس کی بیماریوں میں آملہ بہترین علاج ہے۔ پھیپھڑوں کی تپدق، دمہ وغیرہ میں خاص طور پر اس کا استعمال اہم ہے۔ وٹامن سی کی بہتات رکھنے کی وجہ سے یہ ذیابیطس پر قابو پانے میں بہت مؤثر ہے۔ اس کا رس 1 کھانے کا چمچ 1 کپ کڑوے پیٹھے کا تازہ رس ملا کر 2 ماہ تک روزانہ لیا جائے تو لبلبے کو تحریک ملتی ہے اور انسولین کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، چنانچہ خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ استعمال کرتے ہوئے غذا کے پرہیز پر خصوصی توجہ دیں۔ آملے کا استعمال شوگر کے مریضوں میں آنکھوں کی پیچیدگیاں بھی روکتا ہے۔ سفوف آملہ، جامن اور کڑوا پیٹھا ہم وزن ذیابیطس کا عمدہ علاج ہے۔ اس مرکب کا 1 یا 2 چمچ روزانہ استعمال ذیابیطس کے مرض کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ شہد کے ساتھ اس کا رس استعمال کرنے سے بینائی محفوظ رہتی ہے۔ یہ آشوب چشم اور سبز موتیے کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ بصری تناؤ کے لیے 1 کپ آملے کا رس شہد کے ساتھ دن میں 2 بار پینا انتہائی کارآمد رہتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ فٹ بال کے کھلاڑی 90 منٹ تک دوڑتے ہیں، جبکہ آپ اور میں 15 منٹ بعد ہانپنے لگتے ہیں۔ اگر آپ 90 منٹ دوڑ بھی لیں تو پھر بھی زمین کے 90% لوگ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کی عقلوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو بات آپ کو بدیہی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو سمجھنے میں وقت لگے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ بات سمجھنے میں وقت لگے جو دوسرے فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ یہ شاید آپ کبھی سمجھ ہی نہ پائیں۔ اس لیے پالو کوائلو الکیمسٹ کے مصنف ہیں اور ہم نہیں، اور بل گیٹس مائکروسافٹ کے مالک ہیں اور ہم نہیں۔ آپ کے خون کی گردش کا نظام اور گردے ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ گردوں میں چھوٹے چھوٹے نفرن ہوتے ہیں جو خون سے فضلہ اور اضافی سیالوں کو فلٹر کر دیتے ہیں۔ اگر خون کی نالیوں کی پرتنوں کو نقصان پہنچتا ہے تو خون سے صفائی کرنے والے نوفونوں کو کافی آکسیجن اور غذائیت نہیں ملتی۔ اس لیے گردوں کی دوسری بڑی خرابی کی نشانی بلند فشار خون ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں تاکہ گردوں کے عارضوں سے بچا جا سکے۔ فولک ایسڈ سے بھرپور کھانوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ تصویر کا صرف ایک حصہ دیکھ رہے ہیں جبکہ اس کے اور بھی حصے ہیں تو آپ کی نظر سے اوجھل ہیں، تو ایسا فیصلہ نہ کریں جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو اپنے دل میں کہتا تھا، میرے والد مبارک باد کے مستحق ہیں، انہیں کوئی حکم نہیں دیتا جبکہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ لیکن آج جب میں خود والد بن چکا تو کہتا ہوں، بیٹا بننا آسان ہے اور باپ بننا کتنا مشکل ہے۔ اور جب میں طالب علم تھا تو سوچتا تھا، استاد کی زندگی کتنی اچھی ہے، نہ پڑھنا پڑتا ہے نہ یاد کرنا، بس اپنی کلاس پڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب میں خود سالوں تک استاد رہا تو کہنے لگا، خوش قسمت ہیں وہ طالب علم جو اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں خاموشی سے چلتے ہیں، نہ شور کرتے ہیں نہ دوسروں سے الجھتے ہیں، اپنے خیالات، اپنی دنیا، اپنی تنہائیوں میں مگن رہتے ہیں، اپنا وقت حقیقت اور خوابوں کے درمیان بانٹ لیتے ہیں، نہ کسی کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں جب تک کہ کوئی ان سے برا نہ کرے۔ سرمےدانی میں 1 لونگ بما پھول ڈال دیں، 1 مہینے بعد وہ لونگ نکال دیں۔ اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روزانہ لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ بارشیں سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بارش کسی کو خوشی دیتی ہے اور کسی کو اداس کر دیتی ہے۔ کسی کے گھر میں بارش کی خوشی میں پکوان بن رہے ہوں گے تو کوئی اس فکر میں گھلا جا رہا ہوگا کہ آج دہاڑی نہ لگی تو بچے بھوکے رہیں گے۔
کوئی اپنی بالکونی میں بیٹھا چائے کے ساتھ بارش میں بھیگے قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا تو کسی کو ٹپکتی ہوئی چھت کی فکر کھائے جا رہی ہوگی۔ کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ بارش میں بھیگ رہا ہوگا تو کوئی کسی کھڑکی کے ساتھ لگ کر اپنے بچھڑے ہوئوں کو یاد کر کے آنکھوں کو سامن بنائے بیٹھا ہوگا۔ بارش ہوتی تو سب کے لیے رحمت ہے، مگر انسان کے حالات و واقعات اور دل کی کیفیت اسے حسین لمحوں یا اذیت ناک یادوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، زندگی ہر کسی کے لیے آسان نہیں۔ سب کے نصیب میں سب کچھ کہاں لکھا ہوتا ہے؟ کسی کو محبوب کی محبت حاصل ہوتی ہے تو کسی کو بس محبوب ہی حاصل ہوتا ہے۔